بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ محرم کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ جسے اگر آپ کر لیں گے، جس کی توفیق اگر آپ کو مل گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال اللہ کی رحمت کی نظر میں رہیں گے۔ کوئی تنگ دستی باقی نہیں رہے گی، کوئی پریشانی، کوئی مجبوری، کوئی قلت، کوئی علت، کوئی ذلت انشاءاللہ آپ کی زندگی میں شامل نہ ہو سکے گی۔ تقدیر میں اگر بدبختی ہے اسے خوش بختی میں بدل دیا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ لکھ دیا گیا ہے، کوئی پریشانی لکھ دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں اپنی نظر کرم فرمائے گا اور آپ کے لیے آسانی، رحمت اور انشاءاللہ اپنا کرم لکھ دے گا۔ ہر جگہ سے آپ کی حفاظت ہوگی اور اللہ پاک آپ کو بابرکت بنا دے گا۔ جس جگہ آپ کے قدم پڑیں گے وہ راستے روشن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اندھیرے کو دور کر دے گا۔ اس کی خاصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت جسے آپ بہت دنوں سے پانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو حاصل نہیں ہے، یا آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہوں اور اس قدر آپ کا نصیب آپ کا ساتھ دے کہ جس جگہ آپ کا ہاتھ لگے، جس جگہ آپ کے قدم پڑیں وہ آپ کے لیے باعث برکت ہو جائے، خیر بن جائے، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کیجئے اس عمل کے ساتھ، جو عمل اللہ کو بہت مقبول ہے، جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ عام دنوں میں ہم صدقہ کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ہر طرح کی پریشانی اور تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے، اور اس صدقے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اجر اور جزا کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یقیناً جو محرم جو کہ شروع سال کا مہینہ ہے اور بہت مقدس مہینہ ہے، اس میں اگر یہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے گھر سے تنگ دستی نکل جائے گی، اور ہر راستے سے، ہر دروازے سے، ہر کھڑکی سے، ہر قدم آنے والا جو آپ کے گھر میں آئے گا انشاءاللہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ آپ خود اپنے لیے بابرکت بن جائیں گے۔ آپ کو ایسا نور، ایسی روشنی عنایت ہوگی کہ آپ کی زندگی کے ہر اندھیرے کو ختم کرنے میں آپ کے لیے معاون ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اس کو وظیفے کو کر کے دیکھیں، پورا سال آپ خوش رہیں گے، ہر پریشانی آپ سے دور رہے گی، کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ جلد امیر ہونا چاہتے ہیں، جلد کوئی نعمت پانا چاہتے ہیں، جلد کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیجئے، لیکن نیت پہلے بنا لیجئے کہ آپ کس مقصد کے لیے، کس نیت کے لیے یہ صدقہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ نیت بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک نیت قبول فرما لیتا ہے اور بہت جلد قبول کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت بنا لیجئے کہ آپ نے یہ جو صدقہ ادا کرنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی، آپ کے مقدر سے ہر طرح کی تنگ دستی کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہر بیماری میں شفا نازل فرما دے، ہر مجبوری میں آپ کو طاقت عطا فرمائے، آپ کی مدد کرے، آپ کا ساتھ دے، آپ کی مشکلوں کو حل فرمائے، اور اس قدر نواز دے کہ آپ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، دنیا اور آخرت کے غنی لوگوں میں، خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نیت کو اللہ قبول فرمائے گا۔ پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے 1 کلو کے قریب گندم لے لینی ہے، اور گندم ہی لینی ہے۔ آپ دکان سے لے آئیے اور اس کو 1 مٹھی اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، اور بیٹھ کر باوضو ہونا اس کی شرط ہے، آپ نے باوضو ہونا ہے، وضو کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ آپ نے قرآنی آیات پڑھنی ہے جو کہ باوضو ہو کر پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 14 بار اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور تیز تیز نہیں پڑھنا، رک کر بہت آہستہ سے سمجھ کر، یہ تصور کر کے کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کا درود ان تک جا رہا ہے آپ کے نام کے ساتھ۔ پھر آپ نے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے، اس کے بعد جب 14 بار آپ پڑھ لیں تو آپ نے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار ہی واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور رزق صرف مال و دولت ہی نہیں، آپ کی صحت ہے، آپ کی اولاد ہے، اولاد کی کامیابی ہے، اگر آپ کا شوہر ہے تو اس کا روزگار ہے، کاروبار ہے، یعنی آپ سے جڑی ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ خوش اور مطمئن ہوتے ہیں وہ آپ کا رزق ہے، آپ کا نصیب آپ کا رزق ہے، اگر آپ کے لیے بہتر کر دیا جائے تو آپ نے یہ تمام چیزیں سوچ کر آپ نے وہ اللہ خیر الرازقین اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے یہ 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 بار اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، دیکھیں اس کی شان کہ پوری کائنات کو دے
دے رہا ہے، دن رات ہر لمحہ عطا فرما رہا ہے، اور اس کے خزانے ایسے ہیں کہ جن میں کمی نہیں ہے، اور وہ ان خزانوں سے بے نیاز ہے۔ وہ آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے، فقیر سے بادشاہ بنا سکتا ہے، تو آپ نے اسے آواز لگانی ہے، اے بے نیاز، اے بے نیاز، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس نام کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ جو سورۃ کوثر ہے اسے آپ نے پڑھنا ہے 11 بار، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں جو نام ہے وہ یا غنی لینا ہے، یا غنی، یا غنی، یا غنی، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ یقین کیجئے یہ چھوٹے چھوٹے نام ہیں۔ یہ وظیفہ میں نے کل بھی ایک بتایا تھا، وہ بھی بڑا مجرب وظیفہ تھا، جو چاند دیکھنے کے بعد پڑھنا تھا، وہ پورے محرم میں کر سکتے ہیں آپ۔ یہ بھی عمل پورے محرم میں کبھی بھی کسی بھی وقت بیٹھ کر دل سے، توجہ سے، دھیان سے کرنے ہیں۔ بس آپ نے آواز لگاتے وقت جب آپ نے اللہ کو پکارنا ہے تو وہ درد، وہ کیفیت پیدا کرنی ہے کہ جس آواز کو صرف اللہ سن سکتا ہے، آپ دنیا کو سنائیں بھی تو وہ اللہ جیسی شان کسی میں بھی نہیں کہ وہ اس طرح سے سن سکے اور اس طرح سے عطا کر سکے۔ بے شک وہی واحد بے نیاز ہے، یکتا ہے، جو اپنے بندوں کو قریب ہو کر سنتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہیں جن کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، لیکن وہ چاہتے ہیں وہ کوئی ایسا عمل کر لیں جو اللہ کو بہت پسند آئے، جو اس کی نظر میں مقبول ہو۔ تو آپ نے یہ صدقہ جو آپ نے خاص طور پر مٹھی بھر نکالا تھا، مٹھی میں نکالا تھا، اس پر پڑا ہے، دم آپ نے ہرگز نہیں کرنا، بس پڑھ لینا ہے۔ پڑھ کر آپ نے پھر واپس گندم میں ڈال دینا ہے جو 1 کلو آپ نے لی ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ بلند کرنے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ سے سب مانگ لیجئے۔ دنیا کی ہر نعمت جو وہ مانگنے پہ عطا کرتا ہے یا کسی کو خاص طور پر دے دیتا ہے، جو انعام کی صورت عطا فرماتا ہے، اور یہاں کسی کے مانگنے پر دے دیتا ہے۔ جہاں جہاں اس نے بلائی سے کسی کو نوازا ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہو، جہاں خیر بانٹی ہے وہاں آپ بھی ہوں، جہاں پہ رزق تقسیم کیا گیا ہے وہاں پر آپ کا نام بھی ہو، جہاں پر نعمتیں دے رہا ہے اس جگہ آپ کو بھی کھڑا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بے شک واللہ بے نیاز ہے۔ جب آپ مانگیں گے دل کھول کر مانگیے گا، کنجوسی نہ کیجیے گا، یقین کیجیے بہت بابرکت عمل ہے جسے آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک عطا کے دروازے آپ کے لیے ایسے کھولے گا جو کبھی بند ہی نہیں ہوں گے، ایسے فائدے سے نوازے گا جس کے بعد آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ایسی صحت دے گا جس کے بعد کوئی بیماری نہیں چھوڑے گا۔ اسے بیمار حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اللہ کے ہر کلام میں، اللہ کے ہر نام میں بے شک برکت ہے، خیر ہے، عافیت ہے۔ کوئی بندہ دل سے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کوئی عمل کر لیتا ہے تو بے شک اللہ اسے نواز دیتا ہے، اس سے نوازنے میں دیر نہیں لگاتا۔ آپ نے یہ نام لینے ہیں، بس اللہ کو پکارنا ہے۔ آپ کا انداز، آپ کی بے بسی اگر اللہ کو پسند آ گئی، بے کسی آپ کی کیفیت دیکھ کر وہ راضی ہو گیا، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نوازے گا، اور اتنا نواز دے گا کہ دنیا رشک کرے گی، نہ صرف دنیا بلکہ آپ خود اپنے آپ پر رشک کریں گے۔ بس اس وظیفے کو خاموشی سے پہلے کر لیجئے، پھر کسی کو دیجئے کہ آپ بھی یہ عمل کر لیجئے، بہت بابرکت عمل ہے اور آپ کو بھی بابرکت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بر دے گا، آپ کی جولی انشاءاللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ نے اگر بتائے ہوئے طریقے سے یہ نام اور درود ابراہیمی پڑھا، پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگا، خیر، عافیت، ہر وہ نعمت جو اس کے خزانوں میں موجود ہے، جسے دینے سے وہ بے نیاز ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ ایسا شان والا ہے، ایسا سخی ہے کہ بے شک اس کی سخاوت کی مثال نہیں ملتی۔ وہ یقیناً آپ کو بہت دے گا، بہت نوازے گا۔ بس اس عمل کو لازمی کیجیے۔ پھر اس کے بعد یہ جو صدقہ ہے جو آپ نے جس نیت سے لیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جس دعا کے مانگی ہے، جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اس کے لیے آپ نے یہ جو عمل کیا، اسے چپ کر کے کسی بھی غریب کو دے دیجیے، کسی فقیر کو دے دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ آپ کو بھوکا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اکثر جب صدقہ دینے کا سوچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ادھر بیوہ ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جو غریب ہو، مفلس ہو، تو پھر ہی ہم دیں، اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگا دیتے ہیں۔ اگر نہ ملے تو ہم وہ صدقہ دیتے ہی نہیں۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی بھوکے کو ڈھونڈیں، یہ اللہ کی شان ہے کہ اس تک پہنچ جاتا ہے جس کا نصیب ہو۔ آپ کے نزدیک، آپ کے آس پاس کوئی ہو، کوئی بھی ایسا ہو جسے آپ محسوس کر سکتے ہوں کہ یہ غریب
غریب ہے اس کے گھر بھیج دیجیے اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ تعالی اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ صدقہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہر بیماری کو دور فرمائے گا، تنگ دستی کو، اگر مقروض ہیں تو قرض اتارنے میں انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، یعنی جس مسئلے میں آپ گرے ہوئے ہیں یا کوئی نعمت پانا چاہتے ہیں اللہ آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ بہت کرم کرے گا۔ میری دعا ہے کہ جو یہ وظیفہ کرے، جو یہ عمل کرے، اللہ اسے ایسی مقبولیت عطا فرمائے کہ وہ دوسروں کو بھی بتائے۔ آمین ثم آمین۔